ہم اپنے عناصر کے بازار کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اب مزدوروں کی مثال کے علاوہ ان بازاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے سرمائے کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ بھی پیداوار کا ایک اہم جزو ہوتا ہے۔ مگر پہلے تھوڑا سا پرانی سمجھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ ہم کاروباروں کے نظریے سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان کے لیے کتنے مزدور کام پہ رکھنا عقل مندی ہے، جس کا اندازہ ہم نے کیا تھا اضافی آمدنی پیداوار اور اضافی لاگت عنصر کے ذریعے۔ اس کو ہم نے سمجھا تھا اس طرح کا گراف بنا کر، جہاں پہ افقی محور پہ ہمارے پاس تھی مزدوروں کی تعداد اور عمودی محور پہ ان کی فی گھنٹہ اجرت۔ ایسا نیچے کو جاتا ہوا تھا ہمارا اضافی آمدنی پیداوار کا کرو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ہم نے اس کے آگے مزدور بھی لکھ دیا ہے۔ ہم نے تصور کیا تھا کہ یہ بازار بہترین مقابلے والے بازار کے اصولوں کے حساب سے کام کرتا ہے، جہاں یہ کاروبار مزدوروں کو وہی اجرت ادا کرتا ہے جو کہ بازار میں رائج ہے۔ یہی اجرت نشاندہی کرتی تھی اس کی اضافی لاگت عنصر کی، چنانچہ اس کی اضافی لاگت عنصر مزدور کچھ ایسی نظر آتی تھی۔ اس بارے میں بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ایک کاروبار کے لیے تب تک مزید مزدور رکھنا عقل مندی ہوتی ہے جب تک کہ اس کی آمدنی کے کرو کی اس کی لاگت کے کرو سے ٹکر نہ ہو جائے، یعنی لاگت آمدنی کے برابر نہ ہو جائے، جو کہ ہوا یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہمیں ملتی ہے مزدوروں کی وہ تعداد جو کہ اس کاروبار کو کام پہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ تو تھا ہمارے کاروبار کا نظریہ مزدور کے حوالے سے۔ ہم کچھ اس ہی سے ملتی جلتی چیز سرمائے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا زمین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بات کرتے ہیں سرمائے کی۔ اس کے افقی اور عمودی محور ملتی جلتی چیزوں پہ ہی بنتے ہیں، یعنی افقی پہ آتی ہے مقدار جو کہ اب ہو جائے گی سرمائے کی مقدار، عمودی پہ آتی تھی قیمت جو کہ اب ہو جائے گی کرایہ۔ مثال کے طور پہ کسی مشین کا کرایہ، پھر آ جائے گا اضافی آمدنی سرمایہ۔ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرمائے میں آنے والی چیزوں کی بھی میعاد استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کا کرو بھی نیچے کو آتا ہوا بنتا ہے۔ اضافی آمدنی پیداوار سرمایہ، پھر آئے گی اضافی لاگت عنصر جو کہ ایک دفعہ پھر ہمارے تصور کے مطابق بہترین مقابلے والے بازار کے اصولوں کی وجہ سے اس ہی قیمت یا کرائے پہ بنے گی جو کہ اس سرمائے کے جزو کے لیے بازار میں چل رہی ہوگی۔ چنانچہ اضافی لاگت عنصر کچھ ایسی بنے گی۔ ایک دفعہ پھر وہی بات، یہ کاروبار تب تک سرمایہ بڑھاتا جائے گا جب تک کہ اس کی لاگت اس سے ملنے والی آمدنی کے برابر نہ آ جائے، یعنی اضافی آمدنی پیداوار اور اضافی لاگت عنصر کے کروز کی آپس میں ٹکر نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے مل جائے گا ہمیں یہ والا نقطہ، یعنی وہ جگہ جو نشاندہی کرے گا سرمائے کی اس مقدار کی جو کہ اس کاروبار کے لیے لگانا عقل مندی ہے۔ تو یہ آ گئی مقدار سرمایہ۔ ایک سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہو کہ ہر کاروبار کے پاس بڑے محدود وسائل ہوتے ہیں، تو اب ایسے میں مزدور کتنے ہونے چاہیے اور سرمائے پہ کتنا لگنا چاہیے؟ یعنی ایک کاروبار کو صرف ان عناصر کو الگ الگ ہی نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ ان کا تعین آپس کی نسبت میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص قسم کی پیداوار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری موجودہ پیداوار ہے 1000 یونٹس فی دن۔ اسی پیداوار پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اضافی پیداوار مزدور کے لیے کتنی ہے اور سرمائے کے لیے کتنی۔ یاد رہے کہ یہ اضافی پیداوار مختلف صورتحال میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے، مگر ابھی ہم تصور کر رہے ہیں کہ اضافی پیداوار مزدور ہے 90 یونٹس، یعنی ہر نئے مزدور پہ ہم 90 یونٹس مزید بنا سکتے ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ ہماری مزدوروں کی قیمت یا اجرت ہے 10 روپے۔ اب کہتے ہیں کہ ہماری اضافی پیداوار سرمایہ ہے 80 یونٹس، یعنی جتنا ہم اس والے کو بڑھاتے ہیں اتنا ہی ہماری پیداوار 80 یونٹس سے بڑھ جاتی ہے، اور سرمائے کا کرایہ ہے 5 روپے۔ تو ابھی اگر اس وقت میرے پاس 1 روپیہ ہے
تو مجھے اس سے مزید سرمایہ لگانا چاہیے یا مزدور؟ تھوڑی سی دیر اس ویڈیو کو روک کر دیکھیں، اگر اس کا جواب آپ کو مل سکے تو۔ چلیں اس کو مل کر حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک کاروبار اسی طرف پیسہ لگائے گا جہاں سے اس کو مزید پیسہ ملے گا، تو ہم وہ 1 روپیہ مزدور پہ لگا دیں گے تو کتنا ملے گا، اور اگر سرمائے پہ لگائیں گے تو کتنا ملے گا۔ اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں مزدور پہ پیسہ لگا کے۔ اپنے اس 1 روپے پہ ملنے والے معاوضے کو دیکھنے کے لیے ہم لیں گے اضافی پیداوار اور اس کو تقسیم کر دیں گے قیمت سے، جس سے ہمیں مل جائے گا پیداوار فی روپیہ۔ تو ادھر ہم نے 90 کو تقسیم کیا 10 سے اور یہ ہو گیا 9، یعنی یہ 1 روپے کا مزدور رکھنے سے ہمیں معاوضہ مل رہا ہے 9 یونٹس فی روپیہ۔ اب یہی کرتے ہیں سرمائے کے لیے۔ ادھر اضافی پیداوار تھی 80 اور قیمت یا اجرت تھی 5، تو یہ ہو گیا 16 یونٹس، یعنی یہ 1 روپیہ سرمائے میں لگانے سے ہمیں مل رہے ہیں 16 یونٹس فی روپیہ۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس والی مثال کے حساب سے تو اس 1 روپے کا زیادہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اس کو سرمائے میں لگانے سے، تو ظاہر ہے ہم اس 1 روپے کا مزید سرمایہ اس کاروبار میں لگا لیں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ مزید سرمایہ لگانے سے کچھ عرصے میں اس کا پیداواری نتیجہ گھٹ جائے اور پھر یہ دونوں ہی ایک جیسے پیداواری نتیجے پہ پہنچ جائیں، اور پھر کاروبار کہیں بھی پیسہ لگا لے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ پیسہ سرمایے پہ لگانے سے ایک وقت ایسا آ جائے کہ مزدور میں پیسہ لگانا زیادہ فائدہ مند ہو جائے۔ عام طور سے ایک کاروبار اپنا پیسہ کسی نہ کسی پہ لگاتا رہتا ہے، خاص کر کے تب تک جب تک کہ دونوں کا ہی نتیجہ ایک دوسرے کے برابر نہ آ جائے۔ تو مختصر طور پہ پیداوار کے عناصر میں فی عنصر اضافی پیداوار کو تقسیم کرنا ہے اس کی قیمت سے، اور جو بھی عنصر بہتر نتیجہ دے رہا ہوگا کاروبار کو اپنا ضرورت سے زائد والا پیسہ وہاں لگا دینا ہے، یا پھر اس جگہ پہنچنا ہے جہاں پہ ان دونوں ہی عناصر کا پیداواری نتیجہ ایک ہو جائے۔ اب ایسا کیسے ممکن ہے؟ مثال لیتے ہیں کہ میری اضافی پیداوار مزدور ہے 10 روپے، مزدور کی قیمت ہے 5 روپے، سرمائے کی قیمت یا کرایہ ہے 10 روپے۔ اب ایسے میں مجھے سرمائے کی کتنی اضافی پیداوار چاہیے کہ ان دونوں کا نتیجہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے؟ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو روک کر یہ خود بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوا 10، اس کو تقسیم دیا 5 سے، یعنی یہ ہوئے 2۔ اب ادھر ہے 10، تو اس کو 2 کرنے کے لیے ادھر کیا لکھنا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، 20۔ تو یعنی سرمائے کی اضافی پیداوار 20 کر دینے سے ان دونوں عناصر کا پیداواری نتیجہ برابر ہو جائے گا۔